آج کے اس سیشن میں ہم دیکھیں گے ہاؤ ٹو لرن ٹو فیس فیئر۔ اگر آپ نے مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، لڑنا ہے، تو یہ پہلا ہتھیار ہے۔ اگر یہ ہتھیار ٹھیک ہے تو زندگی میں آپ ہنس کے مشکلات کا مقابلہ کر لیں گے۔ اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ۔ What is attitude? Attitude is what you feel, what you do, and what you think about yourself. Attitude is everything in life. ہر چیز آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ٹھیک ہوتی ہے۔ Your attitude determines your altitude. جتنا رویہ اچھا ہوتا جائے گا کسی کے بارے میں، اپنے بارے میں، جو شخص اپنے آپ سے دوستی نہیں کر رہا ہوتا وہ اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے ناخوش ہیں، وہ خود سے لڑ رہے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے بارے میں ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو زندگی کی مشکلات کے بارے میں کیا ٹھیک ہونا ہے؟ ہر چیز ایٹیٹیوڈ سے ہی ڈیفائن ہوتی ہے۔ اگر آپ گرے ہیں، آپ نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کرے گا۔ پرابلمس آر کانسٹنٹ، وہ آتی رہیں گی۔ آج کوئی ہے، کل کوئی ہے، اور پرسوں کوئی اور ہے، پھر ساس ہے، پھر بہو ہے، پھر سسر ہے، پھر کوئی اور، وغیرہ وغیرہ۔ کردار تو آتے رہیں گے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز بھی آتے جاتے رہیں گے۔ کبھی اللہ کسی کے ذریعے ہمیں ٹیسٹ کریں گے، کبھی کوئی ہمارے لیے امتحان بن جائے گا۔ لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ مجھے جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں، میں اس قابل ہوں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ یہ تو آپ کی ورتھ بتانے کے لیے آ رہے ہیں۔ جتنا بڑا پرابلم آیا اتنی ہی اس کی ورتھ ہے۔ دیکھیں نا، اس کے اوپر جتنا بڑا مسئلہ آیا اس کی اتنی ہی سکت ہے، لیکن وہ سکت آپ پہچان نہیں پا رہے۔ آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ لوزر والا بنا ہوا ہے۔ شیطان نے آپ کے سامنے زندگی کو پتہ نہیں ایک جیل بنا دیا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کتنا گرو کرنا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے جا کر 100 لوگوں کو بتانا ہے کہ میں نے فیس کیا تھا، کہ مشکل آئی تھی، اس میں زخمی بھی بڑا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوا، اس نے مجھے بہت زخم لگائے، لیکن یہ زخم شہادت ہے اس بات کی کہ میں نے لڑائی کی، میں نے گیو اپ نہیں کیا، اور میں نے سیکھا، میں نے اپنی مشکلات کو فیس کیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے، تو سوچیں آپ کی کتنی ورتھ ہے۔ لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہم بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کو، کبھی اس کو، کبھی پیرنٹس کو، کبھی ریلیٹیوز کو، اور جب کوئی نہیں ملتا تو اللہ کو۔ تو یاد رکھیں، جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے نا، تو وہ نمبر 1 ویل پلانڈ ہے اللہ کی طرف سے، اینڈ نمبر 2 اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے سوائے ہمارے۔ یہ اچھا ایٹیٹیوڈ ہے۔ انسان زندگی میں بہت ڈرتا ہے، ڈر ڈر کر زندگی گزار دیتا ہے۔ کبھی کسی کو کھو دینے کا ڈر، کبھی کسی چیز کے چلے جانے کا ڈر، کبھی جاب نہ ملنے کا ڈر، کبھی معاش چلے جانے کا ڈر، کبھی شادی نہ ہونے کا ڈر، کبھی یہاں سے ڈر، کبھی وہاں سے ڈر، کبھی یہ ڈر کہ وہ کچھ کر نہ دے، کبھی یہ ڈر کہ یہ چیز ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ ڈر ڈر ڈر، اور اس ڈر کی وجہ سے گروتھ رک گئی اور ہوا کچھ بھی نہیں۔ اور وہ ڈر کبھی پورے نہیں ہوتے، وہ ڈر تھے، لیکن ان کی وجہ سے گروتھ کم ہو جاتی ہے۔ کئی مومنٹس جو انسان انجوائے کر سکتا تھا وہ ڈر ڈر کے گزار دیتا ہے، تو ڈر والا بندہ کبھی بھی اوپر نہیں جاتا۔ آلدو اٹس نیچرل کہ ڈر لگتا ہے، موسیٰ کو بھی لگا تھا جب وہ کوبرا سامنے آیا بہت بڑا، جب ان کا اساس سنیک بن گیا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر لگا۔ ڈر بالکل نیچرل ہے، لیکن ڈر کو فیس کرنا، اسی کا نام کریج ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ کوئی شخص ڈر کو فیس کرتا ہے، ڈر کا مقابلہ کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اپنے فیئر کے سامنے، ذرا سوچیں اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہلا سکتی۔ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے گی، وہ مسکرا رہا ہوگا۔ کوئی سخت سے سخت بات اسے کر جائے گا، اس کے چہرے پر اطمینان ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے سیرا پڑی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کوئی جتنی مرضی کوشش کرے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اگر اللہ نے کچھ لکھا ہے تو لکھا ہے، کچھ نوازنا ہے تو نوازنا ہے، اور چٹان بن جاتا ہے، وہ چٹان کی طرح مضبوط۔ اس کے سامنے کوئی جتنا مرضی پلان آؤٹ کرے، جتنی مرضی کوئی سازش کر لے، وہ گرو کرتا ہے، رکتا نہیں، وہ آگے بڑھتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور حسد کر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ اسے عزت دے رہے ہوتے ہیں اور وہ لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑی ہو چکا ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے۔
اس لیے روز اپنی زندگی میں نیو ویلیوز کو ایڈ کریں، فیئر کو فیس کرنا سیکھیں، ٹیکل کرنا سیکھیں اور اپنے سفر کو طاقت بخشیں۔ پاور اپ یور وائج۔